الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ آپ نیت فرما لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے، جو کچھ سنیں گے اس کو یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، مزید اسے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی بتا کر انہیں بھی ترغیب دلائیں گے عمل کرنے کی۔ مزید اور بھی جتنی نیتیں ہو سکے کر لیجئے کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک کے ساتھ بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے اس احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیاری اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا۔ میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے آقا و مولا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کروں، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا ہم محبت بھی دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر کر رکھیں۔ تو میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، آج بہت ہی درد سے بھری ہوئی حکایت آپ تمامی اسلامی بھائیوں کے گوش گزار کرتا ہوں، چنانچہ اس سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت فرما لیجئے۔ اللہ کے رسول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب عاشق زار حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیوی نے فرتے غم سے پکارا، وَحُزْنَهُ، ہائے دکھ کی بات۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَطَرَبَاهُ، واہ خوشی کی بات کہ میں عنقریب اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ جان تو جاتے ہی ہے، جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ تو بڑا ہی مشہور ہے۔ جب مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام پر قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئیں، غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ ان میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر زار و کتار
روتے اور غم میں نڈھال رہتے کہ تاریخ اس کی مثال یوں پیش کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کروا دو، یا مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں۔ آخر کار بلال رضی اللہ تعالی عنہ جدائی کی تاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا۔ لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی، اے آقا حاضر ہے غلام کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخر مرکز عشاق دیدار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ملے۔ آخر کار بے قرار ہو کر مزار پرانوار پر حاضر ہوئے اور روتے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کرایا۔ روتے روتے بلال رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ منورہ میں آمد کا شہرہ ہو چکا تھا، ہر طرف گل تھا کہ مؤذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے، لوگوں کا بھیڑ اکٹھا ہے۔ اب منت و سماجت شروع ہو گئی، لوگ التجائے کر رہے ہیں، اے بلال ایک دفعہ پھر وہ درد بھری آذان سنا دو جو مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں، بھائیو یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کرتا تھا تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ اب تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ میں چھپ گئے ہیں، اب بتاؤ کہ اذان میں سرکار کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت پر آپ ضد نہ کرے، مجھے معاف کر دے، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض حضرات صحابہ نے رائے دی یعنی مشورہ دیا کہ کسی صورت میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لو، اگر شہزادہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل
اہل بیت سے بلال کو بے حد محبت ہے، یہ رائے پسند آئی۔ چنانچہ ایک صاحب جا کر حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لائے۔ آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال، آج ہمیں وہی اذان سنا دو نا جو نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے پیارے حضرت حسین کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے، اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹ گئے تو مزار میں مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان شروع کر دی۔ مدینے کی فضاؤں میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار اپنے قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر کھڑے سے کھڑے رہ گئے۔ عورتیں، بچے سبھی مضطرب باہر گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نڈھال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان سے ادا کیا، ہزارہاں چیخیں ایک ساتھ فضائیں بلند ہوئی، جس سے فضا دہل گئی۔ مرد عورتیں سبھی زارو کتار رو رہے تھے۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو آ گئے، مگر رسول اللہ کب مدینے تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بے ساختہ نظر منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اٹھی۔ منبر خالی تھا، مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو سکا۔ حجر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے چین ہو گئے۔ غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے روتے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش قسمت مجھے بھی لے جا، اے کاش قسمت مجھے مل جائے، بلال حبشی کی دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ آج ہم ان کے غلام ہیں، آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، آج ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مگر آہر بد نصیبی کہ آج ان کا کلمہ پڑھ کر آج ہم اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مزار میں رنجیدہ کر رہے ہیں، مزار میں ہم آقا کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ بلال حبشی ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے، مگر اپنے آقا سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آقا کی محبت میں آقا کا دیدار نہ ہو تو بے ہوش ہو جائے، آقا کی دیدار نہ ہو تو تاب نہ لا سکے۔ اور ایک ہم ہیں کہ آقا کی محبت کا نام بھرنے کے بعد، آقا کے محبت
محبت کا نام لینے کے بعد، آقا سے محبت کا یہ اعلان کرنے کے بعد آقا کی سنتوں سے دور جا رہے ہیں، آقا کی سنتوں کو ترک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جس آقا نے فرمایا تھا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان آنکھوں کی ٹھنڈک کو ہم چھینتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہائے افسوس، ہم کیسے غلام ہیں، ہم کیسے پیارے آقا کی امت ہیں، ہم کیسا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ارے ہم کیسے مسلمان ہیں۔ دکھ ہوتا ہے جب ایک مسلمان اپنے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے رشتہ توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے اس وقت جب مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی ناقدری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ صحابہ تھے، وہ اہل بیت تھے جو اپنے آقا سے کوٹ کوٹ کر محبت کرتے تھے۔ وہ تھے حقیقی محبت کرنے والے، وہ تھے سچی محبت کرنے والے۔ وہ صرف دم نہیں بھرتے تھے، آقا کی محبت کا صرف نعرہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ جہاں آقا کی محبت کا دم بھرتے تھے وہیں عمل پیرا ہو کر بھی انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ ہم آقا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا کی محبت میں آقا کی سنت پر عمل کرے، آقا کے طریقے پر عمل کرے، آقا کی باتوں پر عمل کرے۔ انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، صرف زبان سے ہی نہیں کہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ہم مسلمان ہیں، آقا کی محبت کا نام لینے کے بعد آقا کی کئی سنتیں ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آنکھ کھلتی ہے فجر میں تو نماز فجر ہماری بستروں پر قضا ہو جاتی ہے مگر پیشانی پر بل تک نہیں آتا۔ افسوس یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صبح اٹھتے بھی ہیں ہم جلدی، لیکن صرف جاب پر جانے کے لیے، کاروبار پر جانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ اے کاش کہ ہمارا آنکھ کھلے اور پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دیتے ہوئے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے، با جماعت نماز پڑھ کر اپنے آقا کو صبح ہی اپنے آقا کو اپنے دن کے ابتدائی حصے سے ہی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، آقا کی سنت پر عمل کر کے آقا کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچا عاشق رسول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔